الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: ہاں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید فرما دی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے ایک قانون جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں جھکا دے اور وہ صفت احسان سے متصف بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ضرور ملے گا، جو جنت کے داخلے کی صورت میں ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہونے کا کوئی موقع ہے۔ یہ عمومی قانون ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا داخلہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی قرابت رشتہ داری نہیں اور نہ کوئی خواہ مخواہ محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پر ایمان لانا اس وقت تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ اور اس آیت کو جو ہم نے ابھی پڑھی، بعض لوگوں نے فتنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہاں پر صرف اللہ کے پر ایمان لانا اور جو ہے کیا کہتے ہیں محسن ہونا ہے، گویا اچھے عمل کرنا جو ہے وہی نجات کا دار و مدار ہے۔ حالانکہ یہ نہایت غیر معقول بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری کتاب کے اندر جگہ جگہ قرآن پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا جو ہے وہ تمام نیک جو اعمال ہیں ان کی جو تشریحات ہیں وہ تو ہمیں ملتی ہی جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے کسی ایک آیت کو نکال کر اس پر فتنہ انگیزی نہیں کی جا سکتی کہ یہاں پر رسالت کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ اس کو جو ہے اٹ از انڈرسٹوڈ کہ رسالت جو ہے اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا جو ہے وہ مکمل نہیں۔ اور ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ تمام آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 49 سے لے کر یہ چلیں گی آیت نمبر 121 تک، یہ تمام آیتیں جو ہیں دو بریکٹس کے بیچ میں ہیں، اور وہ دو بریکٹس بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی تھی جو کچھ علماء نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 47 اور 48 اور یہاں سے آیت نمبر 122 اور 123، اور ان تمام آیتوں کے باہر جو ہے وہ 5واں رکوع ہے قرآن کا، سورہ بقرہ کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، حال یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو یعنی قرآن پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں اگر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور اس کو جو ہے وہ فتنے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو احسان جو ہے محسن یعنی احسان، وہ ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ایسا طرز عمل کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کیسا کام کریں گے، پرفیکٹ کام کریں گے، یا کچھ کم درجے میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو بھی کام بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ایمان نہیں ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، تو کوئی بھی نیکی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کاموں کی طرف جو وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار، گویا تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر اللہ رسول اس کی کتابوں پر ایمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔